اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. قتل الخراصون، مارے گئے اٹکل کرنے والے، الذین، وہ لوگ، ہم فی غمرۃ، جو غفلت میں، ساہون، پھولے ہوئے ہیں، یسألون، پوچھتے ہیں وہ، ایان یوم الدین، کب ہوگا جزا کا دن، یوم ہم علی النار یفتنون، جس دن وہ آگ پر آزمائے جائیں گے، ذوقوا فتنتکم، چکھو اپنے فتنوں کا عذاب، ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ وہی ہے جس کو تم جلدی مچاتے تھے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الذاریات کا پہلا رکوع آیت نمبر 10 سے لے کر 14 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ درس میں آپ حضرات نے سنا کہ اللہ رب العزت نے کچھ شواہدات بیان فرمائے جزا اور سزا کے دن پر کیسے ہوائیں چلتی ہیں، چیزوں کو بکھیرتی ہیں، بوجھ اٹھاتی ہیں، بڑی نرمی سے بھی چلتی ہیں، معاملات تقسیم کیے جاتے ہیں. جیسے یہ سارا نظام ایک اللہ تعالیٰ نے بنایا اور چل رہا ہے، اسی طرح انما توعدون لصادق وان الدین لواقع، جو تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے وہ سچا ہے اور جزا کا دن بھی قائم ہونے والا ہے. آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک طرف تو اتنے دلائل ہیں کہ واقعتاً اللہ سب کو دوبارہ اٹھائے گا اور اپنے سامنے حاضر کرے گا. اللہ کی قدرت پر عقلی دلائل ہیں، نقلی دلائل ہیں، وحی کی دلیلیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے واضح ارشادات موجود ہیں، اور انسان عقل سلیم والا وہ بھی یہ جانتا ہے کہ جب لوٹانے والا اللہ ہے تو اس کے لیے پھر یہ سوال ہی غلط ہے کہ کیسے لوٹائے گا. تو جیسے چاہے گا ویسے لوٹائے گا، اس کے لیے کون سا مشکل کام ہے. تو عقلی نقلی دلائل کو چھوڑ کر بعض لوگ قیامت کا انکار کرتے اور محض اٹکل بازی کی بنیاد پر جھوٹے اور محض جناب ادھر ادھر کی باتیں کر کے وہ جی جب گل جائیں گے، جب مٹی کھا جائے گی تو کیسے، ایک چھوٹا سا بہانہ بنا کر اتنے بڑے عقیدے کا انکار کر دیا قیامت کا، نعوذ باللہ. اللہ فرماتے ہیں کہ آیات بینات کو چھوڑ کر اٹکل بازی پر کام لیتے ہیں، بہانے بنا کر آیات بینات کا انکار کر دیتے ہیں، یہ لوگ تو برباد ہو گئے. یہ لوگ تو کیا ہو گئے؟ برباد ہو گئے. اور واقعتاً بات ہے بھی ایسی
فرمایا قتل الخراسون، قتل قتل کیا گیا یعنی برباد ہو گیا، برباد ہو گئے، الخراسون اٹکل کرنے والے۔ اٹکل یہ ہوتا ہے کہ واضح دلیل کو چھوڑ کر آگے بندہ کوئی بہانہ بنائے، جیسے ابھی یہ 3-4 کتنی بڑی لائٹیں لگی ہوئی ہیں، یہ بڑی واضح طور پہ موجود ہیں کہ لائٹیں لگی ہوئی ہیں، اب میں ان کا انکار کرنا چاہتا ہوں، میں کہوں نہیں یار یہ والی جو بند ہے تو ایسا لائٹ کوئی نہیں ہے، تو آپ کہیں گے یار یہ کوئی بات ہے، یہ جو لگی ہوئی ہیں اس کو کہتے ہیں اٹکل، ایک بڑی واضح دلیل کو چھوڑ کر آگے خواہ مخواہ کا کوئی بہانہ بنا کے کسی بات کا انکار کر دیا۔ فرمایا قتل الخراسون، قتل کیے گئے یعنی برباد ہو گئے، الخراسون اٹکل کرنے والے، جیسے سورہ عبس میں قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ، عامل یہی ہے، برباد ہو گئے انسان، ما اکفرہ کتنا ناشکرہ ہے، کتنا ناشکرہ ہے، کتنا اس نے انکار کیا، یہ نہیں سوچتا کہ من ای شیء خلقہ من نطفہ، کہ ہم نے کس چیز سے اس کو بنایا، نطفے سے اس کو بنایا اور پھر اس کو جناب انسان بنا کے دنیا میں لائے اور اس کی روزی کے انتظام کیے، لیکن اس کو دیکھو کتنا ناشکر ہے، قتلا برباد ہو جائے۔ یہاں میں اللہ فرماتے ہیں برباد ہو جائیں وہ لوگ، تباہ و برباد ہو گئے، نیست و نابود ہو جائیں، ذلیل و رسوا ہو جائیں، میری آیات کو چھوڑ کر اٹکل سے کام لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں آیات الہیہ پر یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قتل الخراسون، فرماتے ہیں برباد ہوئے اٹکل کرنے والے، الذین هم فی غمرۃ ساہون، وہ لوگ جو غفلت میں بھولے ہوئے ہیں، دنیا کی زندگی کے ساتھ ایسی محبت ہوئی آخرت کو بھول ہی گئے، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ بڑی مشہور مثال دی ہے کسی بزرگ نے، ایک انسان دیکھتا کیا ہے خواب میں کہ اس کے پیچھے ایک درندہ لگ گیا ہے، آگے آگے بھاگتا ہے اور بھاگتے ہوئے جا کے ایک درخت کے اوپر چڑھ جاتا ہے، اور ادھر سے درخت جو ہے وہ بالکل ایک کنویں کے ساتھ ہے، کھائی ہے بہت بڑی گہرا، تو لیکن اس نے کہا چلو اس سے تو جان چھوٹی ہے، فوراً کیا دیکھتا ہے کہ 2 چوہے ہیں، ایک کالا اور ایک سفید، تو بڑے تیز ان کے دانت ہیں اور وہ درخت کی جڑوں کو کاٹ رہے ہیں۔ اب وہ جناب زدہ ہوا کہ جناب اب یہ درخت کٹ جائے گا تو میں کنویں میں گر جاؤں گا، اور وہ درندہ میرے پیچھے لگا ہوا ہے، تو بس اسی پریشانی میں تھا، اور کنویں کے اندر کیا ہے سانپ اور بچھو ہے، وہ ویسے خطرناک ہے، ادھر گروں گا تو پھر جناب مارا جاؤں گا، تو اسی پریشانی میں ڈر رہا تھا کہ جس درخت کے اوپر وہ جناب کھڑا ہوا تھا اس درخت کے اوپر ایک شہد کا چھتا تھا جس میں سے چند قطرے شہد کے گرے، تو اس نے ان کو چکھا اور بڑا میٹھا شہد، تو وہ انسان جو اس درخت کے اوپر کھڑا تھا جس کی جڑیں بڑی تیزی سے کاٹی جا رہی تھیں اور بالکل وہ گرنے والا تھا گڑھے میں، لیکن چند قطرے شہد کے جو چاٹے نا تو دل سے خوف ہی نکل گیا، وہ ایسا لذیذ لگا کہ وہ بھول ہی گیا کہ یہ درخت کی جڑیں کاٹی جا رہی ہیں، اور میں کہ درخت جو ہے یہ تو میری زندگی ہے، درخت میری زندگی ہے، اور پیچھے جس نے مجھے دوڑا کے لایا وہ میری موت ہے، اور یہ جو بڑی تیزی کے ساتھ کاٹ رہے ہیں نا کالا اور سفید چوہا، یہ دن اور رات ہیں جو میرے زندگی کے درخت کی جڑوں کو بڑی تیزی کے ساتھ کاٹ رہے ہیں، اور جو کنواں مجھے نظر آیا جس میں سانپ بچھو ہیں وہ میری قبر ہے، جو یہ میرا درخت کٹے گا میں نے سیدھا قبر میں جانا ہے، اور وہ جو چند قطرے مجھے ملے ہیں وہ دنیا کے ساز و سامان ہے، دنیا کا کیا ہے، اس دنیا کے چند قطروں کی وجہ سے اتنے ہولناک انجام کو میں نے بھلا دیا ہے، اتنے خطرناک اور اتنے خوفناک انجام سے میں کیا ہو گیا ہوں، غافل ہو گیا ہوں۔ فرمایا کہ وہ لوگ برباد ہوئے ہم فی غمرۃ ساہون، جو غفلت میں بھول گئے ہیں، انجام کو بھول گئے ہیں، بس چند قطروں کی لذت آئی تو جناب موت کو بھی بھول گئے اور اپنی زندگی کے درخت کے گرنے کو بھی بھول گئے، قبر کو بھی بھول گئے، حشر کو بھی بھول گئے، فرمایا یہ لوگ گئے برباد ہو گئے۔ اللہ ہمیں غفلت سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں بیدار ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔
فرمایا کہ جب موت کا فرشتہ انسان کے سامنے آتا ہے نا اچانک، تو بندہ کہتا ہے کہ بہت جلدی کیا تو نے، کوئی بتایا نہیں، کوئی پیغام نہیں دیا. تو موت کا فرشتہ کہتا ہے تیری آنکھوں کے سامنے، تیرے اپنے گھر میں، تیرے رشتہ داروں میں، تیرے دوستوں میں کتنے جنازے اٹھے، کئی تو نے خود بھی اٹھائے، پھر بھی کہتا ہے کہ مجھے بتایا نہیں ہے. وہ پیغام ہی تو تھا تیرے لیے کہ آج اس کی باری ہے، کل تیری باری آنے والی ہے. روے ماں سکندر دی آکھے بوڑ گئے ہوں تو بیڑے نو، وچ قبر دے لا کے ڈیرے، چھوڑ گئے ہوں تو ویڑے نو، قرآن وچوں آواز آوے مائی چھوڑ دے جھگڑے جھیڑے نو، اتنے لکھاں سکندر پہ تو سجے سے سکندر کیڑے نو. یہاں کوئی ایک تو نہیں گیا، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. اللہ ہمیں غفلت سے بچائے. فرماتے ہیں الذین هم فی غمرۃ ساہون، وہ لوگ برباد ہوئے جو غفلت کے اندر بھولے پڑے ہیں. یسألون، اور وہ یہ پوچھتے ہیں ایان یوم الدین، کب آئے گا قیامت کا دن. وہ جی کب آئے، تو تاریخ وغیرہ بتاؤ. قرآن پاک میں سورۃ النازعات میں اللہ فرماتے ہیں نا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، پوچھتے ہیں آپ سے میرے محبوب صلی اللہ، قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں. ایان مرساہا، کب اس کا وقوع ہوگا، کب قیامت قائم ہوگی. فیما انت من ذکراہا الی ربک منتہاہا، اے میرے محبوب اس کی تاریخ کے پوچھنے کا آپ کے ساتھ کیا تعلق ہے. وہ کب ہوگی یہ تو تیرا رب جانتا ہے کہ کب ہوگی، یہ کون جانتا ہے. قیامت کی تاریخ تو اللہ کے پاس ہے، تمہیں تو بتایا جا گیا. انما انت منذر من یخشاہا، میرے محبوب آپ تو ڈرانے والے ہیں قیامت سے جس کے اندر اللہ کا خوف موجود ہو. اس کو ڈرائیں کہ کل آپ نے اللہ کے سامنے حاضر بھی ہونا ہے. تو فرمایا کہ قیامت کی تاریخ کے بارے میں پوچھیں، چھوڑو تاریخ کو، تم اپنے ذمہ جو کام ہے اس کام کی تیاری کرو. اور سورۃ طٰہٰ میں فرماتے ہیں نا ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا لتجزی کل نفس بما تسعی، قیامت بالکل آنے والی ہے. کب؟ میں نے اس کو مخفی رکھا ہوا ہے، کسی کو بتایا نہیں کہ کب آنے والی ہے. آنے والی ہے. فرماتے ہیں غفلت کو چھوڑو، تاریخ کو نہ پوچھو. اور میں یسألون، پوچھتے ہیں وہ ایان یوم الدین، کب آئے گا جزا کا دن. اللہ فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں یوم ہم علی النار یفتنون، اس دن آئے گا جس دن آگ کے کنارے پہ کھڑے کر کے آزمائے جائیں گے. یفتنون کا معنی آزمائے جائیں گے، یفتنون کا معنی یحرقون، جلائے جائیں گے. اس دن آئے گا جس دن تمہارے آگ کے کنارے پہ کھڑا کیا جائے گا اور اس دن پہ تم سے پوچھا جائے گا. اگر آپ 7واں پارہ نکالیں سورۃ الانعام صفحہ نمبر 119، 119 7واں پارہ سورۃ الانعام نکالیں گے. آیت نمبر 26 ختم ہو رہی ہے، آیت نمبر 27 شروع ہو رہی ہے. سورۃ الانعام آیت نمبر 26 ختم ہو رہی ہے اور آیت نمبر 27 شروع ہو رہی ہے. صفحہ نمبر 119 119 فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اور کاش کہ آپ وہ منظر بھی دیکھ لیتے اذ وقفوا علی النار، جب وہ کھڑے کیے جائیں گے آگ کے کنارے پر، بالکل جہنم کے پاس جا کر وہاں کھڑے کر دیے جائیں گے. فقالوا، پس پھر وہ کہیں گے یا لیتنا، ہائے افسوس ہم پر، ہائے ہلاکت ہماری، نردو، کاش کہ ہم لوٹائے جائیں، وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، اور نہ جھٹلائیں ہم اپنے رب کی آیات کو، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہو جائیں ہم ایمان لانے والوں میں سے. کاش کہ آپ دنیا میں جائیں اور پھر مان لیں.
اللہ فرماتے ہیں بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، بلکہ ظاہر ہو گیا ان کے لیے جو وہ چھپائے جاتے تھے اس سے پہلے۔ پہلے تو غیب پر ایمان رکھنا تھا نا، اب جہنم سامنے آ گئی، اس لیے کہتے ہیں کہ اب مانتے ہیں۔ وَلَوْ رُدُّوا، اور حالت تو ان کی یہ ہے اگر وہ لوٹائے جائیں، لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، پھر وہ کام کریں جن سے ان کو منع کیا گیا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بے شک وہ جھوٹ بولنے والے ہیں۔ وَقَالُوا، اور دنیا میں اب کیا کہتے ہیں؟ وَقَالُوا، اور کہا انہوں نے، إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، اور کچھ نہیں بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے۔ وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اب تو بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں کوئی نہیں اٹھائے جائیں گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ، اور کاش کہ آپ دیکھتے وہ منظر، اِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، جب وہ کھڑے کیے جائیں گے رب کے سامنے۔ اللہ اکبر، جو کہتے تھے نا کہ مرنا ہی کوئی نہیں، مرنے کے بعد اٹھنا ہی کوئی نہیں، جب رب کے سامنے کھڑا کیے جائیں گے، قال، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، الیس ھذا بالحق، اب بتاؤ کیا یہ حق ہے کہ نہیں، کیا یہ سچ ہے کہ نہیں؟ قالوا بلا، کہیں گے جی ہاں، وربنا، وہ قسمیہ قسم ہے ہمارے رب کی، جی ہاں بالکل اللہ کی قسم حق ہے۔ قالوا بلا وربنا، کہیں گے جی ہاں قسم ہے ہمارے رب کی۔ قال، اللہ فرمائیں گے، فذوقوا العذاب، پس چکھو عذاب کو، بما کنتم تکفرون، اس لیے کہ تم انکار کرتے تھے، تم دنیا میں مانتے نہیں تھے، اس لیے آگے اللہ فرماتے ہیں، قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، سنو اے لوگو، یقیناً نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے جھٹلا دیا اللہ کی ملاقات کو، برباد ہوئے، خسارے میں چلے گئے۔ حتیٰ اذا جاءتہم الساعۃ بغتۃ، یہاں تک کہ جب ان کے پاس قیامت آ جائے گی نا اچانک، قالوا، پھر وہ کہیں گے، یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، پھر افسوس کر کے کہیں گے، ہائے حسرت ہم پر، ہائے افسوس ہم پر، علی ما فرطنا فیہا، اس کوتاہی پر جو ہم نے کوتاہی کی اس میں، وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم، اور حال یہ ہوگا کہ وہ اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھا رہے ہوں گے، الا ساء ما یزرون، خوب سن لو بہت بری چیز ہے جو وہ بوجھ پر پیٹھ پر اٹھا کے لا رہے ہوں گے، جو بوجھ انہوں نے اٹھایا ہے یہ کوئی اچھا بوجھ نہیں، کفر کا بوجھ ہے، شرک کا بوجھ ہے، رب کی نافرمانیوں کا بوجھ ہے، اس لیے سن لو، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ دنیا کی زندگی اور کچھ نہیں مگر کھیل تماشا، وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ، اور آخرت کا گھر بہت بہتر ہے، لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہوں، جن کے دل میں تقویٰ ہو۔ افلا تعقلون، تم عقل کیوں نہیں رکھتے ہو؟ واپس آ جائیے جی۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں جب دوزخ کے کنارے پہ کھڑا کیا جائے گا، یوم ہم علی النار یفتنون، جس دن وہ آگ پر آزمائے جائیں گے یا جلائے جائیں گے، ذوقوا فتنتکم، اللہ کریم فرمائیں گے چکھو اپنے فتنے کا مزہ، چکھو اپنی نافرمانیوں اور شرارتوں کا مزہ، ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ وہی عذاب ہے جس کو تم جلدی مانگتے تھے، کہتے لے آؤ نا کب آئے گا، یہ وہی ہے، چکھو اب مزہ، تمہیں بہت جلدی تھی، آیا دیر سے ہے، اب چکھو اس کا مزہ، اور اب تمہیں یہاں سے نہیں نکالا جائے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں جی۔ قتل الخراسون، قتل کیے گئے، برباد ہو گئے اٹکل کرنے والے، الذین هم فی غمرۃ ساہون، وہ لوگ جو غفلت میں بھولے ہوئے ہیں، یسألون ایان یوم الدین، وہ پوچھتے ہیں کب ہوگا جزا کا دن، یوم هم علی النار یفتنون، جس دن وہ آگ پر آزمائے جائیں گے، حکم ہوگا ذوقوا فتنتکم، چکھو اپنے فتنے کو، چکھو اپنی فتنہ انگیزیوں کو،
هذا الذي كنتم به تستعجلون، یہ وہی ہے جس کو تم جلدی مانگتے تھے۔ وآخر